السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آپ سب کو فہم القرآن کورس کلاس میں بہت خوش آمدید ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس راستے میں اٹھنے والے ہر کوشش اور ہر قدم کو قبول فرمائے، اور ہمارا اور آپ کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عرش کے نیچے سائے کی وجہ بن جائے، یعنی ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نور کے ممبروں پہ جگہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آیت 36 سورہ بقرہ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ پھر شیطان نے ان کو اس سے پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ تو ہم نے کہا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور ہے، اور تمہیں ایک خاص وقت تک اس میں فائدہ اٹھانا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور وسوسے ڈال کے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کروا دی آدم علیہ السلام سے۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اور انہوں نے جو درخت کے قریب جانے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو روکا تھا آدم علیہ السلام کو، اور جب وہ اس کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کو یعنی آدم علیہ السلام کو اور شیاطین یعنی ابلیس کو سب کو اور حوا علیہ السلام کو تینوں کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو یعنی کہ اس نے پھسلا دیا۔ کس کو پھسلا دیا؟ آدم علیہ السلام کو۔ اور کس نے پھسلایا؟ پھسلانے والا دراصل ابلیس تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یعنی کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پھر شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا۔ یعنی کہ حکم تھا اللہ تبارک تعالیٰ کا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو۔ یعنی آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا آیت نمبر 35 میں، کہ تم اور تمہاری بیوی یہاں پہ رہو جنت میں، جہاں سے دل چاہے کھاؤ پیو، لیکن بس وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، بس اس درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ شیطان نے وسوسے ڈالے آدم علیہ السلام کے اندر، اور اس نے پھسلا دیا، اور اتنے وسوسے ڈالے کہ اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ آپ اس درخت کا جو ہے پھل کھا لیں گے تو آپ کو ہمیشگی کی یہ جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رہنے دیں گے۔ یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ نکال دیے جائیں، یا آپ پہ طرح کا جو ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہاں سے ہٹا دیا جائے جنت سے، لیکن آپ یہ درخت کا جو ہے پھل چکھ لیں گے تو پھر آپ کو ہمیشگی کی جنت مل جائے گی۔ طرح سے وسوسے ڈالے اور قسمیں کھا کر اس نے باتیں بتائیں آدم علیہ السلام کو، اس طرح سے اس نے پھسلا دیا۔ مطلب شیطان نے اس درخت کے قریب لے گیا اور اس نے آدم اور حوا کو اس سے پھسلا دیا، دونوں کو ہی اس سے پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور جس عیش اور نشاط میں، یعنی کہ جس جنتوں میں وہ جس باغات میں تھے، اس نے ابلیس نے آدم اور حوا کو نکلوا دیا، یعنی جنتی لباس بھی اتروائے، کشادہ بڑی سی رہنے کی جو جگہ تھی اس سے نکلوایا، عمدہ بہترین رزق سے ہٹوا دیا، محروم کروا دیا، اور بہترین جو سامان راحت تھا ان سے بھی محروم کروا دیا۔ تو ہمارا اور ہم سارے انسانوں کا جو سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ بھی کیا ہے؟ ابلیس ہے،
اور دراصل سب سے بڑی تو آزمائش یہی ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ کہ تم میں سے جو ہے بعض لوگ بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تم سب کے لیے زمین پر رہنا ہے ایک وقت تک اور فائدہ بھی اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ تو یہاں پر اترنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو ایک ساتھ اتارا، یعنی کہ آدم اور حوا بھی آئے اور ساتھ ساتھ کون آ گیا؟ ان کا دشمن بھی آ گیا، دشمن بھی اس دنیا میں ساتھ میں رہا۔ اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آسمان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے شیاطین کو بھی بھیجا، جو ابلیس تھا، جو سب سے بڑا دشمن تھا آدم علیہ السلام کا۔ اور پچھلے بار ہم لوگ نے سبق میں پڑھا بھی تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا جا رہا تھا، ٹھوک ٹھوک کر بجا بجا کر دیکھتا تھا کہ یہ تو بہت زیادہ کمزور ہے، یہ آدم جو بھی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بنا رہے ہیں یہ بہت ویک ہے، بہت کمزور ہے، اور اس پر اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے قابو دیا تو میں اس پر ضرور قابو پا لوں گا، تم پریشان مت ہو۔ فرشتوں سے اس نے کہا تھا، اس کی کمزوری وہ جانتا ہے، آدم کی ہر کمزوری جانتا ہے، آدم کی ہر جو ہے مطلب کہ جو بھی ویکنس پوائنٹ ہوتے ہیں سب کچھ ابلیس جانتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ہم سارے انسانوں کا ابلیس ہے، کیونکہ جس عیش اور نشاط میں ہمارے سارے انسانوں کے جو ابا اور اماں تھے یعنی آدم اور حوا، اس سے نکلوانے والا جو دشمن ہے وہ کیا ہے؟ ابلیس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما بھی رہے ہیں کہ قُلْنَا اهْبِطُوا جَمِيعًا، یعنی کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور بعض تمہارے دشمن ہیں بعض کے لیے۔ سب کے سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت سے اتار دیا، محروم کر دیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب کے لیے زمین پہ رہنا ہے، تم سب کے لیے ایک وقت تک زمین پہ ٹھہرنا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یعنی تمہارے لیے زمین میں قرار ہے، رزق حلال ہے، اور ایک وقت تک کی وہاں پہ رہنا بھی ہے، ساتھ میں تمہارے لیے ایک وقت تک وہاں پہ رہنے کو مقرر کر دیا گیا ہے، پھر اس کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ متاعٌ یعنی کہ فائدہ اٹھانا ہے، اِلیٰ حین ایک وقت مقرر تک۔ تو ایک وقت جو مقرر ہے وہ دراصل کیا ہے؟ جب تک اس دنیا قائم ہے، جب دنیا فنا ہو جائے گی تو قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی تب اس وقت تک کی کیا ہے؟ سارے کے سارے سب کا حساب کتاب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے جیسا جو کام کیا ہے اس کو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہنچا دیں گے۔ اچھے کام کرنے والوں کے لیے اچھی جزا ہے، اور برے کام کرنے والوں کے لیے بری سزا ہے۔ تو سوچنے والی بات تو یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا واقعہ قرآن کریم میں جو شروع ہو رہا ہے اور سب سے سچا واقعہ ہے، قرآن کے ہر واقعات ہر چیز کیا ہے؟ سچ پر مبنی ہے۔ آپ اگر کوئی بھی میگزین پڑھتے ہیں، کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں، اس میں کہیں بھی کوئی دلیل نہیں، کوئی بھی آتھینٹسٹی کی دلیل نہیں ہے دنیا کی، کوئی بھی آپ کتاب پڑھ لیں، اور جو آتھر ہوتے ہیں وہ ایسی ایسی چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں جو جھوٹ ہوتا ہے، جو سچ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ جو چیز ہے یہ بالکل سچ ہے۔ بتانے والا کون ہے؟ واقعہ سنانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کون ہے تمہارا دشمن؟ بعض تمہارے لیے بعض دشمن ہیں۔ تو آدم اور حوا کا جو دشمن ہے سب سے بڑا ابلیس ہے، عدو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو کہ وہ تم سب کا دشمن ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارا دشمن کون ہے؟ ابلیس۔ اور ابلیس جانتا تھا آدم علیہ السلام کی ویکنس، انسان کی ویکنس ابلیس جانتا ہے۔ ابلیس ہر ویکنس جانتا ہے، لیکن ابلیس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہکانے کا اختیار دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اختیار نہیں دیا کہ وہ انسان کو زبردستی اٹھا کے صراط المستقیم سے ہٹا کے اس کو گمراہی کے راستے پہ چلا دے۔ انسان کو صرف وہ وسوسے تو ڈال سکتا ہے، برے خیالات تو انسان کے اندر ڈال سکتا ہے، لیکن ابلیس کو اتنا اختیار نہیں ہے کہ ابلیس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اختیار دے دیتے کہ وہ ہدایت کے راستے سے ہاتھ پکڑ کر زبردستی کھینچ کر گمراہی کے راستے پہ لے آتا۔ نہیں، اتنا اختیار نہیں ہے۔ اس کو بھی کچھ اختیارات دیے ہیں، وہ سوچ تو لا سکتا ہے،
وہ وسوسے تو لا سکتا ہے، وہ برے گمان تو لا سکتا ہے، وہ ہر برائی کو اچھا بنا کے خوبصورت بنا کے دکھا تو سکتا ہے، لیکن انسان کو مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ تو تبھی تو قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب انسان جب جہنم میں پہنچ جائے گا اور اس کے سامنے جو ہے ابلیس ہوگا، تو سارا کا سارا انسان جو ہے کس کو بلیم کرے گا؟ ابلیس کو۔ تو ابلیس اس وقت جواب دے گا، کہے گا کہ میں نے تو تم کو مجبور نہیں کیا تھا، میں نے تو تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم کو گمراہی پہ نہیں لایا تھا، میں تو تمہیں صرف وسوسہ ڈالتا تھا، چل تو تم خود ہی پڑتے تھے، تم خود ہی سیدھے راستے کو چھوڑ کر کے گمراہی کے راستے پہ آ جاتے تھے، اب مجھے ملامت نہ کرو، ملامت کرو اپنے آپ پر۔ اس طرح سے وہ کلام کرتا ہے انسان سے اور کرے گا۔ جنہوں نے بھی گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور ہدایت کا راستہ چھوڑا، اور اگر وہ بلیم سوچتے ہیں کہ ہم ابلیس کو کر دیں گے، تو یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابلیس کو اتنا اختیار نہیں دیا ہے۔ وہ دشمن ہے، وہ ہمارے اوپر حملے تو کرتا ہے اور ہماری ویکنیس تو جانتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم یعنی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو جس کے پاس ایمان ہوگا وہ اتنا زیادہ اس سے وہ ڈرتا بھی ہوگا ابلیس۔ اور دوسری اگر آپ چیز دیکھیں، دوسرا پہلو دیکھیں، جس کے پاس جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے اس کو بہکانے اتنا بڑا والا ابلیس بھی آتا ہے۔ یعنی شیطان میں کئی کیٹیگری ہوتی ہیں، تو ان کے اندر بھی چھوٹے اور بڑے اور اس سے بڑے اور پھر سرداران ہوتے ہیں، کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہکانے آیا، وسوسے ڈالنے آیا، جو ابلیس تھا اس کا نام عفریت تھا۔ عفریت دیو ہیکل جن ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ پاورفل اور سب سے زیادہ طاقت والا ہوتا ہے، اور وہ 3 شکلوں میں آتا ہے، یعنی کہ ایک انسان کی شکل میں، ایک بلی کی شکل میں یا کتے کی شکل میں۔ تو اس وقت کس شکل میں آیا نہیں معلوم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ جو ہے مجھے بہکانے آیا، وسوسہ ڈالنے آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ستون میں اس کو باندھ دیا۔ لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی، کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے اس پوری دنیا میں ایسی سلطنت دیے کہ میرے بعد کسی کو وہ سلطنت نہ ملے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں کیا تھا؟ سارے جو چرند پرند اور حیوانات ان کے سرنڈر میں تھے، قبضے میں تھے، ان کے آگے سر جھکاتے تھے، پھر سارے انسان ان کے آگے سر جھکاتے تھے، ان کے انڈر میں تھے، اور پھر جنات بھی ان کے انڈر میں تھے۔ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی، اور انہوں نے اس عفریت جن کو چھوڑ دیا، جانے دیا، کیونکہ ستون سے اس لیے باندھتے تھے کیونکہ اس وقت جیل وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا ہے اور میں اس پہ کیسے اس کو قید کر سکتا ہوں، تو اس لیے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ جتنا زیادہ جس کے پاس ایمان ہوتا ہے اس کے پاس بھی اتنا بڑا والا جن آتا ہے بہکانے، ہے نا، کہ جس کا آپ دیکھیے پر اگزامپل کے طور پہ آپ خود دیکھیں کہ جتنی بھاری سیکیورٹی ہوتی ہے تو اتنا ہی بڑا تو ڈکیتی پڑتی ہے نا۔ اگر معمولی کوئی چیز رکھا ہے تو کوئی جاتا بھی نہیں، ایک جھوپڑی میں اگر کوئی انسان رہتا ہے تو وہاں کوئی چور بھی نہیں آتے، سوچتے یار کیا ہوگا، یہ تو جھوپڑی میں رہتے ہیں نا۔ اور جتنی بڑا بھاری محل ہوگا، کوئی حویلی ہوگی، اور لوگ اسی کی طرف چوری کرنے ڈکیتی ڈالے جاتے ہیں نا، سوچتے ہیں کہ ہاں اتنا بھاری خوبصورت محل ہے یا لگژری جو ہے فلیٹ ہے یا بنگلہ ہے، تو مال تو ہمیں یہیں سے ملے گا، خزانہ تو ہمیں یہیں ملے گا، تو پھر چور وہیں پہ جاتے ہیں ڈاکہ ڈالنے۔ تو جہاں پر ایمان کا خزانہ زیادہ ہوگا تو ڈکیت تو وہیں آئے گا، جھوپڑی والے کے پاس تو نہیں جائے گا، جس کے پاس ایمان نہیں اس کے پاس نہیں جائے گا، وہاں تو چھوٹے موٹے جاتے ہو تو جاتے ہوں۔ جہاں پہ ایمان کی دولت زیادہ ہوتی ہے یہ ابلیس وہیں آتا ہے، تو اس طرح سے وہ حملے کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے اور کس طرح سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ ایک شخص جو صبح شام کے اذکار پڑھتا ہے، اپنے اوپر دم کرتا ہے، منزل ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، آخری کے معوذتین فلق اور ناس، اس کو پڑھ کے اپنے اوپر انسان کو دم کرنا ہے، تو وہ ایسے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے جس کے اوپر کوئی بھی باہری دشمن حملہ ور نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایک مومن کو یہ چاہیے کہ یہ ایسا عمل کرتا رہے، تو اس سے اس کی پوری صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔
دوسری چیز ہے کہ ایک ذکر کرنے والی جو زبان ہوتی ہے، ایک ذکر کرنے والا ایک جو مومن ہوتا ہے، اس کے پاس بھی ابلیس کا زور نہیں چلتا ہے۔ تیسرا یہ کہ جو ایک قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں تو اس کے پاس بھی ابلیس بھاگ جاتا ہے۔ پھر اذان کے وقت ابلیس بھاگ جاتا ہے، پھر نماز کے درمیان میں وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اور تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے بھی ابلیس بھاگ جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائی ہیں، کن کن چیزوں سے ایک ابلیس سے ایک انسان بچ سکتا ہے۔ اور اللہ سے سب سے پہلی تو یہی چیز ہے کہ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو حفاظت فرما دے۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا سب سے پہلے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ بھی مخلوق ہے اور ہم بھی اللہ کے مخلوق ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کے بغیر کچھ بھی جو ہے کوئی بھی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، صبح شام کے اذکار بھی کرنے ہیں، ذکر بھی کرنا ہے، اور قرآن کریم کا تلاوت بھی کرتے رہنا ہے۔ ان سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے، شیطان کی سے حفاظت ہوتی ہے انسانوں کی۔ تو الحمدللہ شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے سورہ بقرہ میں ہی بتا دیا کہ تمہارا دیکھو دشمن کون ہے نا۔ اس آیت سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ سارے انسانوں کا دشمن کون ہے، ایک ابلیس۔ تو ہم سب کو اپنے دشمن سے الرٹ رہنا ہے۔ وہ ہم کو دیکھ سکتا ہے لیکن ہم اپنے دشمن کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت کے اذکار پڑھ کے سوئیں، اور جب بھی کبھی غصہ آئے تو اپنا پوزیشن چینج کر لیں، کیونکہ غصہ جو ہوتا ہے وہ ابلیس کی طرف سے ہوتا ہے۔ ابلیس اتنا زیادہ وسوسے اور بدگمانی ڈالتا ہے کہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ تو غصے کا وقت جب انسان ہو تو اپنی پوزیشن بدل لے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور نہیں تو پھر اگر کچھ نہ ہو سکے تو پھر وضو کر لے۔ وضو کرنے سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور یا ایک گلاس پانی پی لے۔ اور غصے میں ہی انسان سارے کے سارے برے کام کر دیتا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان جو خوش ہے وہ کیا کسی سے لڑ سکتا ہے یا جھگڑ سکتا ہے یا اس سے کچھ بھی کر سکتا ہے نا؟ تو یہ غصہ جب دلاتا ہے ابلیس، تبھی انسان سے غلط کام ہو جاتے ہیں۔ تو غصے سے بچنا ہے انسان کو، اور غصے سے دور رہیں، کیونکہ غصہ انسان کی طرف سے نہیں ہے، غصہ ابلیس کی طرف سے آتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 37۔ فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، اور اللہ تعالیٰ مہربان ہوئے۔ اس پر وہ توجہ دی کہ بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے جب اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی اور جنت سے باہر آ گئے تو سخت پیشمانی اور ندامت پیدا ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا، مجھ سے یہ کیسی خطا سرزد ہو گئی کہ میں نے اپنے رب کے حکم کے خلاف ورزی کر ڈالی۔ لیکن ان کے پاس جو ہے توبہ و استغفار کرنے کے کوئی الفاظ نہیں تھے نا، بالکل نئے بنائے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو نا، کچھ نہیں معلومات تھا، کچھ بھی نہیں معلوم تھا ان کو۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کن الفاظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگے۔ تو اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ کی رحمت ہوئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو الفاظ بھی سکھائے، آدم علیہ السلام کو وہ کلمات بھی سکھائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہی شان رحیمی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو توبہ کے کلمات بھی سکھائے۔ توبہ کی اصل حقیقت یعنی انسان کے اندر گناہ پر ندامت پیدا ہونا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب اپنی غلطی پر نادم ہوئے اور غمگین ہوئے تو اس حالت میں اللہ نے ان کو چند کلمات سکھا دیے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23، اور ان کی توبہ بھی قبول فرمائی۔ اور آپ دیکھیے کہ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی اور غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، لیکن ابلیس نے توبہ نہیں کی بلکہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور انا خیر منہم کا مظاہرہ کیا، یعنی کہ انا خیر منہم، اس نے یہ کہا کہ اللہ میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ جب آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر نادم ہوئے اور شرمندہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی بھی مانگی۔ اور توبہ کے معنی ہی کیا ہیں؟ توبہ کے معنی یہی ہے کہ لوٹنا اور پلٹنا،
بندہ نافرمانی سے پلٹ کر اللہ کی طرف لوٹ آئے، رجوع کر لے۔ آدم علیہ السلام نے بھی وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کی بات بھلا دی تھی، تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے، اور پھر اس ناراضگی کو دور کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے ہی سکھایا، اور وہ طریقہ کیا تھا؟ توبہ۔ تو ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے، تو ہم سب کو کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے، بخشش مانگنی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اور کوشش بھی یہی ہے کہ ہم سب کی محنت اور جد و جہد سب کو قبول فرمائے، اور ہم سب سے جو غلطی، گناہ، کمی، کوتاہی ہوتی ہے ان سب سے درگزر فرمائے۔ اور کلمات کیا تھے آدم علیہ السلام کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کلمات سکھائے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں آتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اس میں یہی تھا کہ اگر تو نے اے پروردگار، دونوں نے کہا، یعنی آدم اور حوا نے دونوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا تو ہم پر رحم نہیں فرمایا، تو اب ہم کیا ہیں؟ خسارہ پانے والے ہیں، تباہ ہو جانے والے ہیں، برباد ہو جانے والے ہیں۔ اتنی زبردست دعا مانگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ اور ایک اور دعا کے الفاظ بھی ہیں، ملتے ہیں، جو سورہ انبیاء آیت نمبر 83 میں آتا ہے، جو یونس علیہ السلام نے توبہ کے کلمات پڑھے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور جب آپ یہ کلمات پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی کیا کریں؟ اپنا کوئی گناہ یاد کریں اور اپنی غلطی کو یاد کر کے اس پہ شرمندگی کریں کہ اللہ ہم سے یہ کام غلط ہو گیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، انسان نسی سے ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون سین یا ہے، جس کے معنی ہی یہی ہوتے ہیں کہ بھول جانے والا۔ تو انسان کو یاد نہیں رہتا کہ یہ گناہ کا کام ہے، یا یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہے، اور وہ انسان کے ذہن سے ہٹتا ہے اور وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو ہمیشہ انسان اللہ سے توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے۔ اور دیکھیں، ہم سب خواتین ہیں، ہم سب خواتین کی سب سے بڑی جو ایک گناہ ہوتا ہے، اکثریت تو یہی گناہ ہوتا ہے کہ اپنے شوہر سے نافرمانی کرتی ہیں اکثریت، یا پھر ان سے زبان درازی کرتی ہیں، یا پھر کچھ خواتین ہوتے ہیں آپس میں غوسپ کرتے کرتے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ بیک بائٹنگ، غیبتیں، چگلی، ہے نا، یہ سب کچھ عام سی چیزیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ یوں نہیں معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے کرنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کے آگے بیٹھ کے جو ہے نا، خوب سر سجدے میں رکھ کے توبہ کرنی ہے، خوب رو رو کے معافی مانگنی ہے۔ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی نیت کریں، نماز پڑھیں، اور پھر سجدے میں رکھ کے اللہ سے دعا مانگیں، استغفار مانگیں، اور اللہ سے خوب توبہ کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو معاف فرما دے۔ اور ضرور ان کلمات کو بھی پڑھیں، کیونکہ اتنے خوبصورت کلمات ہیں، اور آدم علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے درگزر کیا، ان کو معاف فرما دیا، ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ بہت خوبصورت بات ہے، یہ بہت خوبصورت جو ہے کلام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، فتلقى آدم من ربہ کلمات کے بارے میں روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، کیا تو نے مجھے اپنے دست مبارک سے پیدا نہیں فرمایا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ عرض کی پھر آدم علیہ السلام نے، کیا تو نے مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ تو انہوں نے فرمایا، کیوں نہیں؟ پھر آدم علیہ السلام نے عرض کیا، جب مجھے چھینک آئی تھی تو کیا تو نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اور تیری رحمت تو تیری غضب پر غالب ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو عرض کیا آدم علیہ السلام نے، کیا تو نے نہیں لکھ رکھا تھا کہ میں یہ کام کروں گا؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ عرض کیا انہوں نے، یا اللہ، اگر میں توبہ کر لوں تو کیا تم مجھے جنت میں ڈال دے گا؟ تو فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، ہاں۔ تو اس سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ انسان سے غلطی ہوں گے، گناہ ہوں گے، لیکن مومن کیا ہے؟ بس وہ توبہ کر لے، توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آئے، پلٹ آئے۔ کبھی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ میرا یہ گناہ بہت بڑا ہے اور وہ گناہ
اس سے بڑا ہو گیا، بڑا گناہ سرزد ہو گیا، جیسے مثال کے طور پر کسی سے شرک ہو گیا، کسی سے زنا ہو گیا، کسی سے بہت بڑا چوری ڈکیتی لوٹ پاٹ کچھ بھی ہوا، اب وہ پریشان ہے اور وہ ہزار لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ تو کبھی بھی اللہ نہ کرے کسی سے کوئی ایسا گناہ ہو چکا ہے اور جو ہے پاسٹ میں گزر چکا ہے، تو اس کا راستہ یہی ہے کہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ توبہ کے معنی کیا ہے؟ لوٹنا پلٹنا۔ توبہ کی شرائط بھی ہیں کہ انسان کے اندر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور اپنے کیے پہ بہت اس کو پچھتاوا ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا اس کا عزم اور ارادہ ہو، اور گڑ گڑائے معافی مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو یہ توبہ ہے۔ جب تک انسان یہ نہ سوچے گا کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے اور آئندہ نہیں کرنے کا عزم و ارادہ نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ میں شرط ہی یہی ہے کہ پہلے جو اس نے اپنا کیا ہے کام، اس پر اس کو شرمندگی ہونی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، اور اپنی اصلاح کر لے، پھر اللہ سے توبہ کرے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی اس کی توبہ میں شامل ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف توبہ کرے گا اور اللہ کی طرف رجوع کرے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت توبہ قبول فرمانے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے۔ توبہ کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں نا۔ جب دیکھیں آپ ایک بچے جیسے ہوتے، چھوٹے بچے ہوتے نا، تو وہ اگر بچے ہیں ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور لاکھ آپ ان کو سمجھائیں، اگر وہ جب تک آپ کو سوری نہیں بولتے ہیں، معافی مانگتے نہیں ہیں، تو وہ بچے کتنے، ان کے اوپر ہمیں کتنی غصہ آتی ہے نا، کیسا بدتمیز بچہ ہے، سوری تک نہیں بول رہا ہے، معافی تک نہیں مانگ رہا ہے۔ لیکن پھر وہی بچہ، وہی بیٹا یا بیٹی جو ہوتا ہے، صرف آ کے 2 الفاظ کہہ دیتا ہے، سوری، یا امی یا ابا مجھے معاف کر دیجئے، ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے نا، ایسا لگتا ہے کچھ وہی نہیں ہو، سب کچھ ختم ہے نا، کوئی غصہ نہیں، کوئی بھی ناراضگی نہیں، سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے، صرف 2 الفاظ کہہ دینا ہے، مجھے معاف کر دیجئے، ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کے تو کوئی محبت کرنے والا ہی نہیں ہے، لیکن انسان کے اندر بھی کیا ہے؟ یہ ڈھٹائی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے اب ایک گناہ کر لیا اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ معافی نہیں کریں گے، بس ہمیں کیا ہے؟ اب گناہ کرتے جانا ہے، اسی گناہوں کے دلدل میں انسان پھنسا رہے، تو پھر کیا ہے؟ تو یہ سب سے بڑا خسارہ ہو سکتا ہے اس کے لیے۔ تو سچا مومن کیا ہے؟ ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں، اور گناہوں سے انسان بچتا بھی رہے، اپنے آپ کو بچائے اور تقوی اختیار کرے، لیکن پھر بھی لاکھ بچنے کے باوجود، لاکھ بچ کے چلنے کے باوجود گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، معافی مانگتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن بھر میں 70 سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوتے تھے نا، تب بھی وہ استغفار کرتے تھے، اور ہم معمولی انسان، حقیر انسان، ہم سے تو دن بھر میں کئی ہزار ہو سکتا ہے گناہ ہو جاتے ہوں، چلتے اٹھتے بیٹھتے سوتے کھاتے پیتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوب استغفار کریں، توبہ کرتے رہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت جو ہے ان کے اوپر بہت مہربان ہوتے ہیں۔ آیت 38، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور ہم نے کہا تم سب یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ، اور اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے بھی میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا اور ابلیس کو کس چیز سے ڈرایا تھا جب انہیں جنت سے اتار دیا، اور یہ بظاہر خطاب تو انہوں سے ہی کیا، یعنی کہ آدم اور حوا سے کیا ہے کہ قُلْ اهْبِطُوا جَمِيعًا۔ نا یہاں پہ بات کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، تو سب کے سب میں کون آ گیا؟ آدم، حوا اور ابلیس۔ لیکن فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو یہاں پر یہ جو خطاب ہے دراصل
یہ آدم اور حوا کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وہ ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائیں گے اور انبیاء اور رسول کو بھیجیں گے۔ فمن تبع ہدایا، تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ہے، یعنی جو ان احکامات کی طرف متوجہ ہوگا جن میں کتابیں نازل ہوئیں اور جن میں رسول آئے، جن میں رسولوں کو جو بات پیغامات پہنچانے کو دی گئی اور انہوں نے وہ بات کو ایکسیپٹ کیا، مان لیا، تو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو انہیں کچھ بھی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین ہوں گے، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو خوف اور غمگین کس جہاں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ دراصل قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ تو قیامت کے دن جو ہے نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اور جب بھی تمہارے پاس آئے میری طرف سے ہدایت تو تم میں سے جو بھی اس کی پیروی کرے گا، تو جو بھی اس کی پیروی کرنے والا ہے اس کی پیروی کرے گا، تو اس پیروی کرنے والے کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کا انتظام کیا، یعنی کہ انسان کو بھیجا، پھر فوراً اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ انسان کو بس یوں ہی چھوڑ دیتے نا، سزا دیتے کہ جاؤ، نہیں اب تم نے تو اتنا بڑا گناہ کر دیا اور ہم تم کو کچھ بھی تمہاری مدد نہیں کریں گے، کچھ بھی تمہارا ہیلپ نہیں کریں گے، کچھ بھی تمہارے پر رحمت نازل نہیں فرمائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا اور اس کی ہدایت کا فوراً انتظام بھی کر دیا۔ آدم علیہ السلام کے اوپر جو ہے صحیفے بھی نازل ہوئے اور پھر ان کی نسلوں اور نسلوں در نسلوں تک کی ہدایت کا انتظام ہوتا رہا، مسلسل انبیاء آتے رہے اور اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے رہے، کتابیں نازل ہوتی رہیں اور شریعتیں آتی رہیں۔ تو جب بھی انسان کے پاس ہدایت آئے تو کیا کرے؟ اس کو لے، اس کو مان لے، اس کو تھام لے اور اس کو پکڑ لے۔ آیت 39، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یعنی جن لوگوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ رسول کیا ہے، معمولی انسان ہے یا ایک انسان کیسے ہو سکتا ہے رسول، تو رسول ایسا ویسا یا کیسا ہو سکتا ہے، اس طرح سے انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، رسول کی بات کو جھٹلایا، کیونکہ صحیفے اور شریعت اور کتاب کس پر نازل ہوتی تھی؟ فرشتوں کو تو نہیں نازل کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے آئی تو، لیکن پیغام پہنچانے والا تو کون تھے؟ ایک انسان تھا نا، معمولی انسان، اللہ کے بندے تھے وہ بھی۔ تو جو بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے رسولوں کے پیغامات کو نہیں مانا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو رسول ہے، معمولی سا انسان ہے، یہ اللہ کا پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، ہمارے جیسا بازاروں میں ٹہلتا ہے، ہمارے جیسے اس کی بھی شادی ہوئی اور ہمارے جیسے بھی اس کے بچے بھی ہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کی نظروں میں رسول کوئی عجوبہ سی چیز ہونی چاہیے تھی، تو وہ اتنی زیادہ گمراہ لوگ تھے۔ تو انہوں نے جب رسالت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول پہ نازل فرمائی تو رسولوں کو کچھ لوگوں نے نہیں مانا اور ان کو جھٹلا دیا۔ تو کفرو معنی کیا ہے؟ کفرو کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ اللہ کا انکار کرنے والے اور رسول کی بات کا انکار کرنے والے، یعنی جب ان کی خواہشات کے مطابق کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں۔ دنیا پرست جو لوگ تھے جن کے خواہشات کے مطابق کام نہیں ہوا تو پھر انہوں نے اللہ رسول کی بات نہیں مانی، کیونکہ ان کی خواہشات تھی کہ وہ بتوں کی عبادت کریں۔ وہ ایک اللہ کی عبادت تو کرتے تھے، ساتھ میں غیر اللہ کو بھی شریک ٹھہراتے تھے، سامنے بظاہر طور پہ وہ کئی ایک بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو جب ان کی خواہشات نفس کی بات نہیں مانی گئی اور ان کے خواہش کے خلاف بات ہوئی تو انہوں نے خلم خلا اللہ کا یعنی توحید کا انکار کیا اور رسول پیغامات لے کر آئے اس کا بھی انکار کیا۔ ہر دور میں ہمیشہ ہر رسول ایک ہی پیغامات لے کر آئے اور وہ کیا تھا؟ توحید کا، توحید کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی الہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے بعد جو پیغام پہنچانے والے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم رسول ہیں، اللہ نے ہم کو رسالت دی ہے،
اور رسول کے اوپر ہمیشہ جو تھی کتابیں نازل ہوتی تھی، شریعت نازل ہوتی تھی، تو لوگوں نے نہیں مانا، کیونکہ لوگوں کو کیا ہے، یہ دنیا بس اپنی منمانی طریقے سے ان کو زندگی گزارنی ہوتی ہے، کسی بھی پابندیوں کو وہ اپنے اوپر لازم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پہلی چیز تو ان کی خواہشات نفس کیا تھا کہ غیر اللہ کے ڈھیر سارے بتوں کی عبادت کرنا ہے، جس کو انہوں نے اپنی نظروں میں بہت معزز، بہت عزت و اکرام بھی رکھا تھا۔ دوسری چیز، جب وہ رسول کی بات مانتے تو کیا کرنا پڑتا ان کو، شریعت کی بھی بات ماننی پڑتی، اور شریعت میں کیا ہے، اللہ کے احکامات ہیں کہ اب آپ کو یہ کام کرنے ہیں اور آپ کو یہ کام نہیں کرنے۔ تو کچھ لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی، تو انہوں نے کیا کیا، سرے سے رسولوں کا انکار کیا، خوب کفر کیا، اور انہوں نے کفر کیا یعنی کہ انکار ہی نہیں کیا، ساتھ میں ان کو جھوٹا بھی کہا، جھٹلا دیا، کہا یہ رسول نہیں ہے، یہ جادوگر ہیں، یہ رسول نہیں ہے، یہ تو ایک جو سر پھیرے انسان ہیں، یہ باولے ہو گئے ہیں، ان کا ذہن کم ہے، یا ان کے اوپر کوئی جن بھوت آ کے ان کو سکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے تمام جتنے بھی رسول آئے جو نہ ماننے والے تھے، انہوں نے رسولوں کی بات کا کھلم کھلا انکار کیا، ساتھ میں ان کو جھٹلایا بھی، اور اللہ کی آیات کو بھی جھٹلایا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی لوگ ہیں اصحاب النار، دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ اصحاب النار یعنی کہ سوچیں آپ، کتنی بڑی بات ہے نا، ساتھی ہیں، ساتھ رہیں گے، کس کے، النار، آگ کے، آگ کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ تو اصحاب مانے ہوتا ہے ساتھی، ساتھ رہنے والا، النار آگ کے، تو آگ کے ساتھ رہنے والے ہیں، یعنی کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ آگ ان سے الگ نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ آگ ان سے لپٹی رہے گی۔ ایسے لوگ ہیں نا کہ ان کے ساتھ ایسا برا معاملہ ہے، تو کھلم کھلا بڑا کام بھی تو کیا تھا انہوں نے، بہت برے برے کام بھی تو کیے، کہ پہلے تو انکار کیا، اور انکار ہی نہیں کیا، ساتھ میں جھٹلایا بھی اللہ کی آیات کا، اللہ کے پیغامات کو، اللہ کے رسولوں کو۔ تو پھر ان کا انجام کیا ہو گیا، اصحاب النار ہیں وہ، اور وہ کیا ہے، دوسری بڑی وعید اس میں آ رہی ہے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے، کبھی نہیں ان کا نکلنا ہوگا۔ تو ایک سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ کیا ہے، شرک باللہ۔ شرک باللہ انسان نے اگر کیا تو اس کے اوپر جنت حرام ہے، اس کے اوپر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ ہی یہی ہے، جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشگی کا جہنم ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج اگر دنیا میں کوئی جل ول جاتا ہے اور اس کو اتنی زیادہ جو ہے پوری باڈی جل جاتی ہے اور پورے میں پھپھولے پڑ جاتے ہیں، اور اندر سے اس کی جو چربی یا فیٹ ہوتا ہے وہ بھی جھانک رہا ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں کہ اس کو موت دے دیتے ہیں، اتنی تکلیف اور اتنے درد سے اس کو نجات مل جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے اور ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ شاید اس کے لیے اطمینان ہو۔ لیکن آخرت میں اگر کوئی انسان کسی کو اگر جہنم کا ساتھی بنا دیا گیا تو اس کو کوئی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں پڑا رہے گا، جلتا رہے گا۔ تو ہم سارے امت وسط کی کیا ذمہ داری ہے، کیسے کوئی انسان برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی انسان ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بن جائے۔ امت وسط کے کاندھوں پہ تو یہی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ ایک اللہ کی پیغامات کو لوگوں تک پہنچائیں، ایک اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ آج ہم نے اور آپ نے کیا کیا، کوئی بھی کوشش نہیں کی، کوئی بھی جد و جہد نہیں ہے، کوئی بھی ایسا پیغامات نہیں پہنچا سکتے ہم اور آپ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ بہترین حکمت کے ساتھ دین تبلیغ کا کام کرنے والا اور اللہ کے پیغامات کو پہنچانے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو امت وسط یہ ہمیں آپ کو یعنی کہ امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین امت بنایا ہے، اور ہم سب کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ جو کام رسول کرتے رہے، انبیاء کرتے رہے، مسلسل کرتے رہیں، اب وہ کاندھے پہ ذمہ داری ہم سب کے ہیں، آپ سب کے ہے، اور ہمیں اور آپ کو ایک اللہ کا پیغامات لوگوں کو پہنچانا ہے، توحید کی پیغامات سب کو پہنچانا ہے۔ سب سے افسوس کی بات تو یہی ہے کہ آج ہمارے مسلمان طبقے میں ہی کیا ہے، لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے احکامات کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں، اللہ کی شریعت کے اندر مین میخ نکالتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ تو ہمیں اپنے مسلمان طبقے میں کام کرنا ہے، اور اس سے بھی زیادہ ہمیں کام کرنا ہے
غیر مسلمین کے اندر، غیر مسلموں میں بہت سے، ان میں بھی جو نیک ہوتے ہیں، صالح لوگ ہوتے ہیں، وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، مان جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بھی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے نا کہ انسان کے اندر کچوکی لگاتا ہے، نفس لوامہ جو ہوتا ہے، جب وہ نفس امارہ کی بات مان رہا ہوتا ہے تو نفس لوامہ ان کو کچوکی لگاتا ہے، ان کے اندر سے بھی آواز آتی ہے کہ جس غوبر کو ہم پوج رہے ہیں یہ غوبر ہے کہ ایک تو کسی ایک جانور کی ایک وہ ہے نا گندگی، اور جس بھگوان کو ہم نے ہی بنایا اور ہم اسی کو پوج رہے ہیں۔ ان کے اندر بھی بہت سے سوالات آتے ہیں، لیکن اگر ان کی کوئی بہترین ہدایت کرنے والا، ان کو کوئی بہترین رہنمائی کرنے والا مل جائے تو شاید وہ بات مان جائے نا۔ لیکن اکثریت مسلمان کی کیا ہے، ڈری بیٹھی ہے، سہمی بیٹھی ہے اور اس کام کو سر انجام نہیں دے پا رہے ہیں۔ تو ایک ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ بہترین پلاننگ کریں، کوئی نئی طریقہ، کوئی نیا طریقہ، کوئی حکمت کا طریقہ، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا بہترین ذریعہ، کوئی ایک بہترین پلاننگ بنائیں کہ ان غیر مسلمین کے اندر بھی بات پہنچائیں۔ لیکن افسوس کی بات یہی ہے، امت مسلمہ نے اپنی آج ذمہ داری چھوڑ دی ہے اور دوسری قومیں اس پہ بہت زوردار کام کر رہی ہیں۔ آپ اگر نظر اٹھا کے دیکھیں گے، کرسچن، نصارے جن کو کہتے ہیں، وہ اتنی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، کوئی بھی گاؤں نہیں چھوٹتا ہے، کوئی بھی ہاسپٹل نہیں چھوٹتا ہے، کوئی بھی اسکول نہیں چھوٹتا ہے، مشنری اسکول سے لے کے گاؤں گاؤں تک کی آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، ان کی جو مشنریز ہے وہ زبردست کام کر رہے ہیں۔ پہلے تو وہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے 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 پھر اپنے پیغامات پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مطلب لوگوں کو پیغامات تو پہنچاتے ہیں، لیکن کون سا؟ گمراہی کا، جو بالکل گمراہ راستہ ہے نا۔ لیکن آپ دیکھیں کام تو کتنی محنت کر رہے ہیں، وہ جو محنت وہ کر رہے ہیں نا، اچھی چیز تو ہمیں کہیں سے بھی لینی ہے، وہ جو محنت کر رہے ہیں، وہ جو کوششیں کر رہے ہیں، وہ ہمیں امت مسلمہ کو کرنی چاہیے تھی، توحید کے کام کے لیے، ایک اللہ کی بات پہنچانے کے لیے۔ لیکن آج کیا ہے، آج امت مسلمہ صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے، اپنے فیملیز کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے بزنس کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے بچوں کے فیوچرز کے بارے میں سوچتے ہیں، بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی اس کے بارے میں سوچتے ہیں، بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی اس کی سوچ و فکر ان کو کھائے لے رہی ہے۔ ان کو اس کی فکر کیوں نہیں کھاتی ہے کہ آج ہم تبلیغ کا کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں، کم سے کم اپنے گلی محلے میں اور اپنے شہر میں تو ہم کوئی طریقہ تو کر سکتے ہیں کہ ان کے بیچ میں بھی ہم تبلیغ کا کام پہنچائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بہترین اور بہترین حکمت کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ غیر مسلمین میں یہ تبلیغ اور دعوت اور توحید کا کام پہنچانے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذرا سوچیں کہ ایک انسان جو جل رہا ہوتا ہے نا، آپ نے کبھی جلتے ہوئے انسان کو نہیں دیکھا ہوگا، اور اللہ نہ کرے کسی کو دیکھیں، تو ایک جب انسان جل رہا ہوتا ہے وہ چیخ رہا ہوتا ہے، بے انتہا اس کے منہ سے زوردار چیخیں نکلتی ہیں، اور سب جتنے بھی آس پاس والے ہوتے ہیں اس کو بچا رہے ہوتے، کسی طرح اس کو بچا لے، کوئی کمبل لے کے اس کو بچاتا ہے، آگ بجھانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اس کو ایمبولینس کے ذریعے سے ہاسپٹلائز کرتا ہے، اور ہاسپٹل میں کیا ہے لوگ اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، اس کو پھر طرح طرح سے اس کو پین کلرز وغیرہ دے کے اس کی تکلیف کم کرتے ہیں۔ دنیا میں ایک ہمارے سامنے ایک ہندو بھی شخص جلے گا، ہمارا دل اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ لیں جلتے ہوئے برداشت کر لیں، کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہندو چلے جائیں، جہنم میں جائیں ہماری بلا سے؟ ہمارا تو کام ہی یہی تھا، ہمارا تو ذمہ داری یہی ہے کہ ہم ان کے بیچ بھی اللہ کے پیغامات کو پہنچا دیں۔ تو پوری ہمیں بھرپور کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے پیغامات کو ان کے تک بھی بات پہنچانے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم کے آگ اور جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور ہم سب کے والدین کو جہنم اور جہنم کے عذاب سے بچا لے، آگ سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 40، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فرحبون۔ اے بنی اسرائیل،
تو میری وہ نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھے سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس سے؟ بنی اسرائیل سے، اے بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو میری نعمتوں کو۔ تو بنی اسرائیل سے یہاں اللہ تبارک تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، بنی اسرائیل ہم سے پہلے ایک ایسی امت تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، ان کو ہر طرح سے فضیلت عطا کی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی بات نہ مانی، انہوں نے ان سب چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیا، جیسے ہم اپنے آپ مسلمان ہونے کو اور قرآن پڑھنے کو، ان سب نعمتوں کے ملنے کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی ہے، ہم جو چاہے کر لیں، ہم بھی اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، باقی سب تو جہنم میں جائیں گے نا۔ لیکن چونکہ ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہمیں کسی چیز کا خطرہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ظن اور گمان کیا ہے؟ آج امت مسلمہ میں ہے۔ امت مسلمان سمجھتا ہے کہ ہم تو اسپیشل ہیں، ہماری تو سفارش ہو جائے گی، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کروا لیں گے، بس لا الہ الا اللہ کہہ دیے باقی سارے گناہ معاف، ہے نا۔ اس زبردست غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح تو بنی اسرائیل کے بھی، وہ بھی اسی طرح سے مبتلا تھے۔ بنی اسرائیل بھی عقائد کے اندر کچھ خرابیاں آ گئی تھیں، اور جب وہ عقائد میں خرابیاں آتی ہیں تو پھر اعمال بھی بگڑ جاتے ہیں۔ عمل کی خرابی کی اصل وجہ ہی عقیدے کی خرابی ہوتی ہے۔ انسان کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، انسان کی سوچ بگڑنے لگتی ہے، تو پھر اس کا عمل، اس کی گفتگو، اس کا رویہ، دوسروں کے ساتھ تعلقات، سب کے اندر خرابی آ جاتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ تو جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، ڈر کے زندگی گزارتا ہے، تو پھر وہ جنت کا مستحق ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے اندر سے ڈر ختم ہو گیا تھا۔ بنی اسرائیل سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے اسپیشل بندے ہیں، اسپیشل لوگ ہیں، وہ اسپیشل ہمارا جو ہے نا ہماری قسمت ہے، یا ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں، ہم اللہ کے بہت لاڈلے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل فرمائے گا، ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر مسلسل انبیاء آتے رہے، مسلسل اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کتابیں نازل فرمائی، ان کے اوپر من سلوہ آیا، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی، مطلب انبیاء بھی آئے اور پوری دنیا کی بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ اس وجہ سے وہ ان کے اندر تکبر اور حسد آ گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بنی اسرائیل کی بات لا رہے ہیں، اور امت مسلمہ سے اس کو اندر جو عبرتیں ہیں، اس کی عبرتیں ان کو لینی ہیں، اس کی ان کو نصیحتیں لینی ہیں۔ جو بنی اسرائیل نے غلطی کی ہے، وہ بنی اسماعیل غلطی نہ کرے، وہ بنی اسماعیل ان سب سے بچ کے چلے۔ بنی اسماعیل یعنی امت مسلمہ۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتیں یاد کروا رہے ہیں، بہت ساری ان کے اوپر نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، کہ ان کے اوپر سب سے مین چیز تو ہدایت فرمائی تھی، یعنی کہ بے انتہا مسلسل انبیاء آئے، رسول آئے، ایک وقت میں دو تین رسول آئے، دو تین انبیاء آئے، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کیا، ان کے لیے من سلوہ نازل فرمایا، ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے بھی نجات دی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَوْفُوا، تم پورا کرو بِعَہْدِی، میرے عہد کو۔ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ تم پورا کرو میرے عہد کو، یعنی کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، تم ان کے سچ ہونے کی بات کو کہو گے کہ ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس بات کو جھٹلا دیا، انہوں نے اپنے معاہدے کو، اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، انہوں نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا غضب اور اپنا غصہ اور اپنی جو ہے نا عذاب ان پر نازل فرما دیا۔ بنی اسرائیل جن کو ہم اور آپ جانتے ہیں، جن کو
انگلش میں جیوز کہتے ہیں، اور جیوز یعنی یہود کہتے ہیں ان کو، اس میں قرآن کی لینگویج میں تو وہ ان کو یہود کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں، جہاں پہ آیا تھا غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین آمین سورہ فاتحہ میں. تو یہود کیا تھے؟ زبردست وہ اس ہدایت کے راستے سے بھٹک گئے، ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب آیا. تو الحمدللہ آج ہم لوگوں کا جو سبق ہے یہیں تک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.